على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن الشيطان يخدر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يخدره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذان ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري بأي طعام يكون البركة رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ آپ نے فرمایا تم جو کام بھی کرتے ہو، جس کیفیت میں بھی تم ہوتے ہو، شیطان تمہارے ساتھ شامل ہوتا ہے، کوئی جگہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس نے وار کرنے کے لیے موقع تلاش کرنا ہوتا ہے، ہر حال میں وہ آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ جب تم کھانا کھاتے ہو اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس لقمے کو اٹھائے، وہاں اگر کوئی ناپسندیدہ چیز لگی ہو تو اس کو علیحدہ کر دے اور پھر اس کو کھا لے، اور اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑے۔ تم اگر کہو گے یہ تو اب گڑبڑ ہو گیا، میں نہیں کھاتا، تو شیطان کھائے گا۔ گویا جو کھانا تم نے کھایا ہے شیطان اس میں آپ کا شریک بن جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ گر جائے تو اس کے ساتھ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز لگ گئی ہے تو اس کو علیحدہ کر کے لقمے کو کھا لو، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اور جب کھانا کھانے سے فارغ ہو تو انگلیوں کو چاٹ لو، کیونکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے کھانے میں برکت ہے، یہ جو انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس میں برکت ہے، یا جو پلیٹ کے ساتھ لگا ہے اس کے ساتھ برکت ہے، یا جو آپ نے کھا لیا اس کے ساتھ برکت ہے۔ کسی حصے میں برکت ہوتی ہے اور انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ برکت کہاں ہے۔ اس لیے جو بھی کھانا جس حالت میں بھی ہے اس کو تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے جسم کے اندر داخل کرو۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا رواہ البخاری۔ حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکیہ لگا کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ کھانا کھاتے ہوئے جو متکبر لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ کھانا کھانے کا بھی ان کا ایک انداز ہوتا ہے، ہر کام کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام میں ان کی نقل اتارنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باز رہے ہیں۔ وہ تکیہ لگا کے کھانا کھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایسے نہیں کھاتا۔ جس قسم کے کھانے وہ کھاتے ہیں، کھانے کا جو انداز ان کا ہے، آگے حدیثیں آ رہی ہیں ان میں یہی ہے کہ یہ کام میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ متکبرین کا انداز ہے، میں بندوں والا انداز اپناتا ہوں، متکبرین والا انداز نہیں بناتا۔
تو چونکہ کھانا تکیہ لگا کے کھانا بھی یہ متکبرین کا انداز ہے، بندوں کا انداز نہیں ہے، اس لیے میں ایسا بھی نہیں کھاتا۔ وعن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اکل النبی علی خوان ولا فی سکرجۃ ولا خبز له مرقق قیل لقتادہ الا ما یاکلون قال علی سفر، رواہ البخاری۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک خوان کا ذکر ہے، ایک سکرجہ کا ذکر ہے، اور ایک سفرہ کا ذکر ہے۔ یہ جو خوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پر جو امیروں کے کھانے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک خوان اور ایک سکرجہ۔ بڑے بادشاہ علامت جو گورنر وغیرہ جو جس قسم کے استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل وغیرہ کہہ سکتے ہیں خوان کو۔ سکرجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کپڑا رکھ کے یا چمڑے کی شیٹ رکھ کے اس پہ کھانا رکھ کے کھاتے تھے، اس کو سفرہ کہا گیا۔ باقی کھانا رکھنے کے لیے جس طرح ڈائننگ ٹیبل وغیرہ جو ہے اس زمانے کا اپنا انداز ہوگا، تو جس انداز میں متکبر لوگ کھاتے تھے ان میں ایک خوان ہے، آپ اس کو ڈائننگ ٹیبل کا نام دے سکتے ہیں۔ دوسرا سکرجہ، وہ بڑے برتن میں رکھ کے سارے اس میں اکٹھا کھاتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا برتن تھا، چھوٹے برتن میں ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھایا، نہ کبھی چھوٹے پیالے میں کبھی کھانا کھایا، وہ بھی ان کا انداز تھا، اور نہ ہی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باریک آٹے کا کھانا بنایا گیا۔ باریک آٹے کا کھانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی نہیں بنایا گیا۔ وہی ممکن ہے کسی اور کے لیے بنا ہو تو آپ نے تناول فرما لیا ہو، لیکن آپ کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو قتادہ سے پوچھا گیا وہ کس چیز پر کھاتے تھے، یعنی اگر خوان پہ بھی نہیں کھاتے تھے تو سکرجہ میں بھی نہیں کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے؟ تو فرمایا السفرہ، وہ جو نیچے کپڑا رکھ کر اس کے اوپر کھانا رکھتے ہیں اس کو دسترخوان کہتے ہیں، اس کو بھی دسترخوان کہتے ہیں۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ یہ جو متکبرانہ انداز کا جو کھانا ہے وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ یہ آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں ان حدیثوں کو پڑھ کے ہمارا جو دعویٰ ہے نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس دعوے کو تھوڑی تکلیف پہنچے گی۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عالم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رغیفا مرققا حتی لاحق باللہ ولا رأى شاة سمیتا بعینہ قط، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، حالانکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 10 سال۔ ایک حدیث پاک میں یہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان 10 سالوں میں کبھی ایک بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں۔ 10 سال میں نے خدمت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی باریک آٹے کا کھانا کھایا ہو، زندگی بھر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے ملا کی۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھونی ہوئی بکری دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ وہ بکری جو ہے وہ اس کو اوپر سے بال جو ہے وہ جلا دیتے تھے اور پھر اس کو بھونتے تھے، اس کو کھاتے تھے۔ عربوں کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کبھی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جن کاموں سے حج کا فرض ادا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جو آزاد آدمی ہے وہ 4 کام کرے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ حج کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک مسلمان ہونا، دوسرا احرام باندھنا۔ مسلمان ہونا اور احرام باندھنا یہ حج کی شرطیں ہیں۔ مسلمان نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا، احرام نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا۔ شرط، کسی کام کی شرط جو ہے وہ اگر نہ ہو تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو حج کی 2 شرطیں ہیں، ایک اسلام اور دوسرا احرام، اور 2 اس کے رکن ہیں، فرض جس کو کہتے ہیں۔ حج کے 2 شرطیں ہیں، 2 رکن ہیں۔ پہلا جو رکن ہے وہ 9 ذی الحج کے زوال شمس، جب زور کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر 10ویں ذی الحج کی صبح و صادق تک، زوال آفتاب سے 9 تاریخ کی زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح و صادق طلوع ہونے کے تک، اس عرصے میں ایک لحظے کے لیے میدان عرفات میں احرام کی حالت میں ٹھہرنا یہ وقوف عرفہ ہے۔ یہ وقوف عرفہ ہے، یہ حج کا پہلا فرض ہے۔ اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ اس نے جو ہے نا وہ ازدواجی تعلقات کی شکل قائم نہ کی ہو کسی آدمی نے، اگر وہ ہوگا تو حج نہیں ہوگا۔ اس کو اگر کوئی کسی نے یہ حرکت کی ہے احرام کی حالت میں، اس نے بجامت کی ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ باقی اور غلطیاں جو ہے ان کے کفارے وغیرہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے یہ غلطی کی تو وہ اس کا حج جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کو پھر دوبارہ اگلے سال حج کرنا پڑے گا۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اس عرصے میں ایک لمحے کے لیے حالت احرام میں میدان عرفات میں کسی جگہ پر بھی ایک لہدے کے لیے ٹھہرنا یہ حج کا پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا رکن اس کا جو ہے حج کا دوسرا فرض جو ہے وہ طواف زیارت، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے 4 چکر ہیں، 7 چکر ہوتے ہیں، 4 چکر جو ہیں وہ اکثر بن جاتے ہیں جو زیادہ چکر، تو سارا پورے چکر 7 چکر لگانا تو واجب ہے، لیکن پہلے 4 چکر لگانا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اگر یہ فرض، اور وہ اس کا وقت کیا ہے، 10 ذی الحج کی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اس کا طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس عرصے میں طواف زیارت کرنا اور اس کے اکثر چکر لگانا یہ دوسرا فرض ہے۔ پہلا عرفات میں ٹھہرنا اور دوسرا طواف زیارت، یہ 2 فرض ہیں، اور 2 پہلی شرطیں بیان ہوئی، ان میں سے پہلی اسلام ہے اور دوسری احرام ہے۔ اس کے بعد حج کے فرائض کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بھی ہو گئیں، فرض بھی ہو گئے، اب حج کے واجبات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی حج پہ، ہر ایک کو حج پر لے جائے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ حج کے واجبات، شرطیں 2 ہیں، فرض بھی 2 ہی ہیں، وہ تو آدمی آسانی سے یاد رکھتا ہے۔ یہ حج کے فرائض واجبات بہت سارے ہیں۔ یہ واجبات جو ہیں یہ اگر رہ جائیں تو ان کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، وہاں قربانیاں وغیرہ دے کے اس کے احکام آتے ہیں جن کو دم کہتے ہیں۔ پہلا واجب یہ ہے کہ احرام میقات سے باندھنا ہے۔ مختلف علاقوں سے جو لوگ مکہ مکرمہ آتے ہیں ان کے لیے جگہ مقرر ہے کہ یہ جگہ احرام باندھے بغیر نہیں آپ کراس کر سکتے، ان جگہوں کو میقات کہتے ہیں، جگہوں کو میقات کہتے ہیں۔ جو پاکستان وغیرہ سے جاتے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ سمندر کے اندر آتی ہے، اس کا نام یلملم ہے، اس لیے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ یہاں ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ لیتے ہیں۔
کیونکہ وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ یلملم کم ہے، وہ جو سمندر کے اندر ہے، اور جگہ جو ہے وہ یہاں سے اسلام آباد ہے وہاں، وگرنہ یا جہاز میں اگر وہ بتائیں تو آدمی وہاں باندھ سکے، لیکن جہاز میں مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایئرپورٹ پہ لوگ جو ہے وہ احرام اپنا باندھ لیتے ہیں۔ تو میقات سے احرام باندھنا یہ حج کا واجب ہے۔ اور دوسرا، عرفات میں جو وقوف ہے وہ تو ایک لحظے کے لیے ہے، لیکن اس عرفات میں جو آدمی جائے اس کے لیے اس دن کی شام ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا ہی حج کا دوسرا واجب ہے۔ اب عرفات میں پہنچ گئے، مغرب سے پہلے اگر وہاں سے عرفات سے باہر جائیں گے تو آپ نے حج کا ایک واجب چھوڑ دیا، اس پر آپ پر دم واجب آ جائے گا، دم دیں گے تب جو آپ کا حج ٹھیک ہوگا۔ آگے بہت آگے اس کو چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔